امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ 7ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ تہران کے شہریوں کے مطابق کل رات کی بمباری شدید ترین تھی۔ ادھر اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن ٹرو پرومس 4 کی 22ویں لہر شروع کر دی گئی ہے، جس میں خرم شہر، فتح اور خیبر شکن میزائلوں کی بڑی تعداد امریکی بحری جہازوں اور اسرائیل پر داغی جا رہی ہے۔ جنگ اپنی تباہ کاریوں کے ساتھ جاری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ شروع کیوں کی اور اس کے اہداف کیا تھے؟ اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، جس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا کیسے اس جنگ نے لبنان کے عوام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اسرائیل کی بھاری بمباری جاری ہے اور دسیوں ہزار لوگ متاثرہ علاقوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنگ میں شدت کے ساتھ ہی دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایشیائی ممالک کیوں صورتحال سے بری طرح متاثر ہوں گے؟ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کی شدت میں ڈرامائی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول فضائیہ نے زیر زمین چھپے ہوئے درجنوں بیلسٹک میزائل لانچرز کو بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے کمانڈر براڈ کوپر کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جنگ کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ B-2 بومبر طیاروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق جنگ میں اب تک 1000 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور دیگر علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، اور اس کے مطابق وہ حزب اللہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں مقیم دسیوں ہزار لوگوں سے کہا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تازہ ترین حملوں سے پہلے لبنان نے کہا تھا کہ 20 سے اب تک فضائی حملوں میں 120 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 700 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 90,000 لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ عام شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں دوسرے ممالک کے پھنسے ہوئے شہریوں کے نکلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ برطانیہ کی پہلی ایویکویشن فلائٹ شہریوں کو لے کر جمعرات کی رات اسٹانسٹڈ ایئرپورٹ پہنچی، لیکن جہاں دوسرے ملکوں کے شہری نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہیں ایرانیوں کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران سے تازہ ترین صورتحال جانیے لیز ٹو سیٹ کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں احسن محمود۔ تہران کا آسماں ایک بار پھر گونج اٹھا، ایک ایسی جنگ سے جو اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے اور جس کا ابھی کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں نے مزید گہرے زخم چھوڑے ہیں۔ ابھی دھوئیں کے بادل چھٹے بھی نہیں تھے کہ ایران کا پرچم تباہ شدہ عمارتوں پر لپٹا جا چکا تھا، شاید مزاحمت کی علامت کے طور پر۔ ان گنجان آباد رہائش علاقوں میں ہدف کیا تھا یہ واضح نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور ان کے خاندان، یا پھر پولیس اسٹیشنز اور سرکاری دفاتر۔ مغربی تہران میں آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کیا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حکومت کی فورسز کی جمع ہونے اور آرام کرنے کی جگہ تھی۔ ولیعصر اسٹریٹ جو دارالحکومت کے درمیان سے گزرتی ہے، خاموش ہے۔ یہ سڑک عام طور پر ٹریفک سے بھری رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے BBC کی فارسی سروس کو کچھ پیغامات بھیجے۔ Personally, I don't really know what will happen. ذاتی طور پر میں واقعی نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں ان مولویوں سے کوئی تعلق نہیں چاہتی۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں زیادہ تر گھر میں ہی رہنے پر مجبور ہوں تاکہ حملے میں پھنسنے سے بچ سکوں۔ مسلسل دھماکوں کی آوازیں تھکا دیتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر کے قریب کئی جگہوں پر حملہ کیا، پولیس اسٹیشن اور ایک بسیج بیس کو نشانہ بنایا۔ میری نظر میں سب خوش ہیں، لیکن آوازوں کی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب معمول کے مطابق ہے اور ایران لڑ رہا ہے۔ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، یہ ہماری مرضی کی جنگ نہیں ہے۔ ہم پر حملہ کیا گیا، اس کے نتائج کی ذمہ داری حملہ آور پر ہے۔ ایران میں اس جنگ کے کانسیکوینسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ 2000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور گزشتہ رات اسرائیل نے اعلان کیا کہ حکومت کے خاتمے کے لیے اس کی جنگ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب ایران میں مولوی اور کمانڈرز ایک نئے رہنما کے انتخاب میں مصروف ہیں
جو انہیں ان کی بقا کے خطرے سے نکال سکے۔ کسی بھی جنگ کو شروع کرنا ایک ملک کے لیے بہت اہم قدم ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ جنگ کے مقاصد کیا تھے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق مقاصد بظاہر غیر واضح ہیں، جبکہ امریکی حکام مختلف وجوہات پیش کرتے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شروع میں جو وجوہات بیان کی وہ آگے چل کر بدل گئیں۔ بی بی سی کے انالیسز ایڈیٹر راس ایٹکنز کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں حسن عباس۔ امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ جنگ شروع ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ کہا، ہمارا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے فوری خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ امریکہ نے فوری خطرے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، لیکن یہی دلیل تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانیوں سے بھی خطاب کیا، جب ہم فارغ ہو جائیں تو اپنی حکومت سنبھال لیں، یہ آپ کے لیے ہوگی۔ امریکہ زبردست طاقت کے ساتھ آپ کی حمایت کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایک جنگ۔ 2 دن بعد انتظامیہ نے یہ کہا، یہ نام نہاد حکومت کی تبدیلی کی جنگ نہیں ہے، لیکن حکومت ضرور بدل گئی۔ لیکن حکومت نہیں بدلی، کم از کم ابھی تک نہیں۔ اور مزید یہ کہا، آپریشن ایپک فیوری کا مشن لیزر فوکسڈ ہے۔ ایرانی میزائلوں کی تباہی، ایرانی میزائلوں کی پیداوار کی تباہی، ان کی بحریہ اور دیگر سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی تباہی، اور وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر پائیں گے۔ گزشتہ سال امریکہ کی کارروائی کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی انٹیلیجنس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ جنگ اسے روکنے کے لیے تھی اور ایران کی فوج کے کچھ حصوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ وزیر دفاع تھے۔ ہم نے وزیر خارجہ سے بھی سنا، ہم جانتے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس سے امریکی افواج کے خلاف حملہ ہوگا۔ مارکو روبیو نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کو جنگ شروع کرنی پڑی۔ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ان حملوں کو شروع کرنے سے پہلے ان کے پیچھے نہ جاتے تو ہمیں زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیلی منصوبے کی وجہ سے حملہ کیا، لیکن امریکی صدر کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ ان کے مطابق ایران کارروائی کے لیے تیار تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے حملہ کرنے والے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اس لیے اگر دیکھا جائے تو شاید میں نے ہی اسرائیل کو قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ امریکہ نے اس بات کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا کہ ایران حملہ کرنے والا تھا، اور مارکو روبیو سے ان کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا۔ کل آپ نے ہمیں بتایا کہ ایران حملہ کرنے والا تھا اور اسی لیے ہمیں اس میں شامل ہونا پڑا۔ آج صدر نے کہا کہ ایران حملہ نہیں کرنے والا تھا۔ نہیں، آپ کا بیان غلط ہے۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ کیا آپ کل وہاں تھیں؟ لیکن یہ وہی ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مزید باتیں بھی کی ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کی اتنی مقدار موجود تھی جو 11 بموں کے برابر ہے، اور وہ اسے ایک ہفتے کے اندر ہتھیار کے درجے کے جوہری مواد میں تبدیل کر سکتا تھا۔ تاہم انتظامیہ نے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی جنگ شروع ہونے کے وقت اس کا ذکر کیا۔ شاید اس معاملے میں ایک ذاتی پہلو بھی شامل ہو۔ ٹرمپ نے اے بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے کہا، میں نے انہیں پہلے مار دیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتے۔ ٹرمپ نے کہا، انہوں نے 2 بار کوششیں کی لیکن میں نے پہلے قدم اٹھایا۔ اے بی سی کے مطابق یہ 2024 میں امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے دریافت ایک مبینہ سازش کی طرف اشارہ تھا۔ جو بھی وجہ رہی ہو، جنگ ٹرمپ نے ہی شروع کی، اور اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کب تک چل سکتی ہے۔ اور ہم نے 4 سے 5 ہفتوں کا اندازہ لگایا، لیکن ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ عرصے تک جانے کی صلاحیت ہے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے مزید کہا، جنگیں ہمیشہ لڑی جا سکتی ہیں اور بہت کامیابی سے، اور جب دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ نے اسے کیوں شروع کیا اور یہ کب تک جاری رہ سکتی ہے، نائب صدر نے کچھ یقین دہانی کرائی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کو ایک ایسی طویل جنگ میں دھکیلنے دیں جس کا نہ کوئی واضح اختتام نظر آئے اور نہ کوئی واضح مقصد۔ ایران کی جنگ کے سائے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اور محاذ بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے بعد کیوبا پر دباؤ مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا حالیہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب کیوبا پہلے ہی شدید توانائی بحران سے گزر رہا ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے ایران کی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کیوبا ڈیل کے لیے بے چین ہے۔ میں پہلے جو معاملہ چل رہا ہے اس کو ختم۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کیوبا میں ایندھن کی شدید کمی کے باعث بجلی کا نظام بار بار متاثر ہو رہا ہے۔ اس بحران کے اثرات روزمرہ زندگی پر بھی پڑ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک بڑے پاور پلانٹ کی بندش کے بعد ملک کے کئی حصے اندھیرے میں ڈوب گئے اور لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ متاثر ہے اور ایئر لائنز کو ایندھن کی کمی کے باعث پروازیں معطل کرنا پڑی ہیں۔ ایک طرف کیوبا پہلے ہی شدید توانائی بحران، ایندھن کی کمی اور بلیک آؤٹ سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے،
اور دوسری طرف واشنگٹن سے آنے والے سخت بیانات اس خدشے کو بڑھا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ دباؤ مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی بڑھنے کے بعد کم از کم 56 افغان عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور 150 سے زیادہ زخمی ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کی عمارتوں اور سہولیات کو نقصان پہنچا ہے اور امدادی کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ دنیا بھر سے اب اس لڑائی کو ختم کرنے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ نیپال کے عام انتخابات میں ابتدائی گنتی سے اندازہ ہوتا ہے کہ گلوکار سے سیاستدان بننے والے بلندر شاہ کی پارٹی کاٹمنڈو میں تمام حریفوں پر برتری حاصل کیے ہوئے ہے۔ اطلاعات کے مطابق دارالحکومت کے تمام 10 حلقوں میں ان کے امیدوار جیت رہے ہیں۔ یہ انتخابات پچھلے سال ہونے والے نوجوانوں یا جنریشن زی کے احتجاج کے بعد ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے وزیر اعظم کے پی شرما کی حکومت کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ ابھی تک سرکاری طور پر حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اور انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگانے جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ آن لائن پورنوگرافی، سائبر بلنگ، آن لائن فراڈ اور انٹرنیٹ کی لت جیسے خطرات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ زیادہ خطرے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بچوں کے اکاؤنٹس اس مہینے کے آخر میں بند کر دیے جائیں گے۔ سری لنکا نے اپنے ساحل کے قریب ایک ایرانی بحری جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ واقعہ اس کے ایک دن بعد پیش آیا جب امریکہ نے انہی پانیوں میں ایک ایرانی جنگی جہاز کو ڈبو دیا تھا، جس میں کم از کم 87 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جہاز نے بدھ کے روز سری لنکا کی ایک بندرگاہ پر رکنے کی درخواست کی تھی کیونکہ اس کے ایک انجن میں خرابی آ گئی تھی۔ جہاز پر موجود 208 افراد کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں لڑائی کے اثرات صرف اسی علاقے تک محدود نہیں ہیں بلکہ دور دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایشیائی ممالک خلیج سے آنے والے تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور یہ تیل سمندری راستے آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے جو تقریباً تمام آمد و رفت کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اس سمندری راستے سے گزرنے والے کسی بھی آئل ٹینکر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ کوکو آن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں رفاقت علی۔ ایشیا دنیا میں تیل استعمال کرنے والا سب سے بڑا خطہ اور ایک بڑا صنعتی مرکز ہے، اس لیے وہاں مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس خطے کا تقریباً 60% خام آئل مشرق وسطی سے آتا ہے، جس کا بڑا حصہ آبنائے ہرمز کے راستے بھیجا جاتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس سمندری راستے کے قریب تیل بردار جہازوں پر حملوں اور نقصانات کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایشیا اس معاملے میں بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا صنعتی مرکز بھی ہے، اس لیے اسے تیل اور توانائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کافی مضبوط بھی ہے۔ بڑی معیشتیں پہلے ہی نئے بازار تلاش کر رہی ہیں اور تیل کے نئے ذرائع ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ محفوظ تیل کے ذخائر کو استعمال کیا جائے۔ چین اور جاپان جیسے بڑے صنعتی ممالک کے پاس تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکیں۔ جاپان کی حکومت کے مطابق ان کے پاس اتنا تیل موجود ہے جو تقریباً 9 مہینے تک کافی ہو سکتا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق چین کے پاس تقریباً 900 ملین بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے، جو تقریباً 78 دن کی درآمدات کے برابر ہے۔ انڈیا کے آئل منسٹر کا کہنا ہے کہ ملک کے پاس تقریباً 78 دن کے لیے تیل اور ایندھن موجود ہے، لیکن ترقی پذیر معیشتیں زیادہ خطرے میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تھائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن اور ملیشیا جیسے ممالک کو مستقبل میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی بڑے صنعتی مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ملیشیا بہت زیادہ مائکرو چپس بناتا ہے جن کے لیے بہت زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ شاید ان ممالک نے ترقی یافتہ ممالک کی طرح اتنے بڑے تیل کے ذخائر نہیں بنائے، اس لیے انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن فی الحال سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ All the experts, all the industry analysts are saying that
تمام ماہرین اور صنعت کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ یہ کشیدگی کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کھلی رہتی ہے یا نہیں۔ یہ عمان اور ایران کے درمیان ایک تنگ سمندری راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ کھلا رہا تو تیل اور گیس کے جہاز علاقے کو سپلائی دیتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک چل سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑی تو امریکی نیوی مشرق وسطی میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔ ایشیا کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود توانائی کی سپلائی کو کتنے مؤثر طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روسی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی کرے گا اور بھارت کو 30 دن کی رعایت دے گا تاکہ وہ سمندر میں پھنسی ہوئی کھیپ خرید سکے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اس اقدام سے عالمی رسد پر دباؤ کم ہوگا اور قیمتوں میں بھی کمی آئے۔ غزنفر حیدر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی، پیر کو پھر ملاقات ہوگی تازہ خبروں کے ساتھ۔